جب آپ کسی انسان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ انسان آپ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس سے اللہ آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کا انتظار کرو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ آخر وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جن کو جاننے کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس شخص کا انتظار کرنے کا اشارہ دے رہا ہے؟ تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ آپ کو کچھ خاص اشارے کسی کتاب کے حوالے یا کسی ویڈیو کے ذریعے بھی دیتا ہے۔ کوئی ایسی پوسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے آپ ان باتوں کو جان سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان جب ہم سے دور چلا جاتا ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے زندگی اب ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ طویل راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں بھی ضرور ختم ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بس آپ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھیں اور اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہوں۔ اور جب درد بھری آواز سے تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشات کو مارا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جب اس کے بدلے غم تمہیں کہاں کہاں لے گئے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اور تم نے کیسے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اس شخص کو مانگا تھا، تم کیسے اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہو اس شخص کا ساتھ پانے کے لیے۔ یاد رکھو کہ جس اللہ نے تمہارے دل میں اس انسان کی محبت ڈالی ہے نا، وہی اللہ تمہیں اس انسان کو بھی ایک دن ضرور نوازے گا۔ بس اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اپنی دعاؤں سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، اور تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کو نام تک بھول جاؤ گے، لیکن تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا ہر اس تکلیف کو۔ جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے، تمہارا رب کبھی بھی نہیں بھولے گا، حتیٰ کہ ان کو بھی جنہوں نے اپنے الفاظ اور لہجے سے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا، وہ نہیں بھولے گا ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا تھا۔ یقین کرو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، مگر تمہارا رب نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا انہیں ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جو اس کی طرف آ جاتے ہیں وہ واپس خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتا، وہ ہمیشہ تھام لیتا ہے۔ وہ ہر کسی کا صبر، ہر کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، جب بھی کوئی من چاہی چیز یا شخص اللہ تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ ہر دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو تم سے چھین نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو تم سے دور نہیں کر سکتی۔ جو من پسند شخص یا چیز اللہ نے تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے میں دینی ہے، اس لیے اپنے رب پر یقین رکھنا۔ جانتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز دینے پر قادر ہے، وہ تمہاری قسمت بدل دے گا، تمہاری قسمت میں ان چیزوں کو بھی لکھنے پر وہ قادر ہے جو تمہاری قسمت میں تھی ہی نہیں، اور جانتے ہو کہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم دعائیں لینے والے بن جاتے ہو، جب تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، جب تم دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دکھ کے ساتھ ملا لیتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جاتے ہو، تب تم ان کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہو، اور جب تم دوسروں کی دعائیں لینے والے ہوتے ہو تو رب تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، اور یہی اشارے ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں کہتا ہے کہ اپنے من پسند شخص کا انتظار کرو، اس کو دعاؤں میں مانگنا جاری رکھو، اپنی من چاہی چیز کو دعاؤں میں مانگتے رہو۔ آج اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کل ضرور قبول ہو جائیں گی۔ ان اشاروں کو سمجھو، ان نشانیوں کو سمجھو، اور اپنے رب سے مانگتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ایسے ایسے طریقے سے آپ کے پاس پہنچے گا، اور اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل بنائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ اللہ کی مدد کو پکڑ کر تو دیکھیں، اگلے کو صرف استعمال کرنے کے لیے یا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے دل میں اتنے سخت ہو جائیں گے کہ آپ پر کوئی گناہ اثر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ روحانی طریقوں سے کسی کو پانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے رب کی حدود سے آگے نہیں نکلتے اور اپنی دعاؤں میں اس من پسند شخص کو مانگتے ہیں، اپنے تقوی کا خیال رکھتے ہیں، تو رب آپ کی ان طریقوں سے مدد کرے گا کہ وہ شخص خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ توکل اور یقین کے ذریعے ہر سوالیہ نشان کو امید کے خوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہیں، نا امیدی کے باوجود امید کی روشنی آپ بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کام کا تم پختہ ارادہ کر لو تو پھر صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو جو کچھ آپ سے لیا گیا ہے یا جس کے انتظار میں آپ ہیں، یقیناً اللہ اسے بہتر کر کے آپ کو عطا کرے گا۔ یہ نشانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ سے لی گئی من پسند چیز واپس آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی جو آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں بار بار انہی چیزوں کا خیال کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری یہ من پسند چیز کیوں چھین لی ہے، لیکن تم اس سے دوری کے باوجود بھی دور نہیں ہو سکتے، جب چاہ کر بھی تم اس چیز کو خود سے الگ نہیں کر سکتے، اس چیز کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے دعائیں جاری رکھو، اس چیز کو حاصل کرو، یہ ساری نشانیاں میرے رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے، ہمیں مایوسی سے نکالتی ہے، ہمیں امید دلاتی ہے، ہمیں بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہمیں محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نارسائی ہمیں رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان اس آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بظاہر تمہاری زندگی میں ہزار خواہشیں ادھوری ہوں، اگر تم صرف اس ایک آیت کو تھام لوگے نا
تو جان جاؤ گے کہ کوئی محرومی نہیں رہی۔ نا امید انسان کو خوشگوار بنا دیتی ہے کہ چاہے دنیا دے یا نہ دے، مجھے تمہاری خواہش ہے، مگر تمہارا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہر وہ چیز جو تم سے چھن گئی، ہر وہ خواہش جو تمہارے دل سے لوگوں نے چھین لی، ہر وہ انسان جو تمہارا من چاہا تھا، لوگوں نے دور کر دیا یا حالات نے دور کر دیا۔ جب تم دعائیں مسلسل جاری رکھتے ہو، اپنے آنسوں سے گڑ گڑا کر روتے ہو اور اپنے اللہ سے کہتے ہو کہ ہے میرے اللہ، جب تک تو مجھے عطا نہ کرے میں تیرے در سے نہیں جاؤں گی، تو میرا اللہ ایسے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے اللہ کے اشاروں کو سمجھیں، اللہ کی نشانیوں کو سمجھیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں۔